अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आइए हम और आप बाअदब होकर ज़हन से कीमती अदब की दो किस्में, ज़हनी अदब होता है, क़ल्बी अदब। तो ज़हनी अदब नहीं, हमें क़ल्बी अदब, उस अदब में हमारा दिल झुका है, क्योंकि उस बारगाह की तरफ हमें मुतवज्जह होना है। बारगाह भी उसके दर की गुलाम। आए चलें तौके गुलामी गले में डाले हुए, दोनों जहां जिनके कदमे नाज पर बेबस है, बेकस है, और उस बेबस के बस वो हैं, बेकस के कस वो हैं। वो ज़ाते गिरामी बादे खुदा सबसे बड़ी, सबसे अफजल, आला कोई है और उसके बाद न होगी, वो है सनाते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गौहर अंबार में हम सब दुरूद पाक की डाली पेश करें। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अस्अलुका अश-शफाअतु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अंदाज जरूर खताब का है लेकिन मौजू खताब का नहीं है, यानी मिजाज तकरीर का जरूर है लेकिन मौजू तकरीर नहीं है, गुफ्तगू है बस। क्योंकि ये कोई जमे गफीर नहीं है, मजमे आम या इज्तिमाई शक्ल या अल्लाह ताला लोग नहीं है, मुख्तसर है लेकिन अहले दिल सर हैं लेकिन अहले दिल है। और बात अहले दिल की ही महफिल में ज्यादा अच्छी लगती है, की जाए और सुनी जाए, कही जाए और उस पर गौर किया जाए। आज सरकार सैयदना बाबा ताजुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की से पाक से हम और आप गुजर रहे हैं। ये महफिल भी दो बालिगी की शक्ल अख्तियार की है, दो ही, एक तो माह मुहर्रम और दूसरा ये कि 26वीं 27वीं 28वीं जिसकी निस्बत, जिसकी मंसूबियत, जिसका ताल्लुक उससे सरकार सैयदना बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह, और जिस घर में है वो सब अहले दिलियों की निस्बती है। हाँ किसी सिलसिले से, हाँ किसी सिलसिले की शाख रूए जमीन पर अगर सलासिल हैं, बारगाहे मुस्तफा से निकले हुए, तो वो सिर्फ चार, जिन्हें अरबी में सलासिल अरबा यानी चार, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दी। गुफ्तगू इस अंदाज के कुछ सवाल समझें और उसका जवाब समझें और कुछ न कुछ मालूमात में इजाफा। रुए जमीन पर सिर्फ सिलसिले चार, कौन से? चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सुहरवर्दी। बाकी जितने भी नाम नामी इसमें गिरामी है वो सब उनकी शाखें हैं, किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब हो जाए। जैसे वाली हिंदुस्तान के खलीफा हजरत बख्तियार महरूमी शरीफ, उनके खलीफा सरकार सैयदना शेखुल इस्लाम बाबा फरीद गंज शकर। लफ्ज़ शेखुल इस्लाम पर एक जहन 22 मौलवी हजरात का नाम,
اسٹیج علماء سکن ہے جہاں پر چند علماء اکٹھا ہو اور کسی کو بھی یہ کہہ دے کہ اب یہ مجاہد دورہ ہو، مجاہد اسلام ہو، چیخ چیخ کر خطاب کرنے سے کوئی مجاہد اسلام نہیں، بڑی ذمہ داری سے بول، چیخ چیخ کر اسٹیج لگایا جائے، اس اسٹیج پر کوئی مولوی خطاب کرے، تقریر کرے، واز کرے، اور چند دنوں کے بعد اس کی تقریر اتنی پاپولر ہو جائے، مشہور معروف ہو جائے، پھر کچھ علماء اکٹھا ہوں ایک جلسے کو کریں اور اس جلسے میں اس کو القاب نواز دے کہ یہ مجاہد اسلام، یہ مجاہد دورہ، یہ قائد ملت ہے، یہ شیخ الاسلام، ہرگز العلماء ورثۃ الانبیاء، قال النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے وارثین نائب النبی وہ علماء ہیں جن کے القابات، جن کے حالات، جن کے درجات، جن کے مراتب، جن کی شخصیات من جانب اللہ اور اللہ کے رسول سے، وہ شیخ الاسلام ہوتا ہے، وہ مجاہد اسلام ہوتا ہے، وہ مجاہد ملت ہوتا ہے، وہ مجاہد دورہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک وہ شیخ الاسلام ہے جس نے خطابت کی بنیاد پر جھوپڑا نہیں بنگلہ بن گیا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کڑوی ہے تلخ، جس نے خطابت کی بنیاد پر جھوپڑا نہیں بنگلہ بنایا ہے، اور ایک وہ شیخ الاسلام ہے جس نے محل کو ٹھوکر دیا، بنگلہ کو ٹھوکر دیا اور جھوپڑے کو ٹھوکر دیا۔ اب واضح کرنا یہ چاہوں گا کہ محل کا بنانا نہ خدا کو پسند ہے نہ رسول کو، جھوپڑے میں رہنا خدا کو بھی پسند ہے، خدا کے رسول کو ہجرت مکہ سے مدینہ محلیں سجائی گئی، بنائی گئی کہ حضور یہاں قیام کریں گے، سرکار نے محلوں کی طرف توجہ نہ کی، جھوپڑے کی طرف۔ تو سب سے پہلی تعلیم محل اور جھوپڑے میں جو فرق دی امت کو، وہ امت کے بانی جناب محمد رسول اللہ۔ تو بابا فرید وہ شیخ الاسلام، بابا فرید وہ شیخ الاسلام ہیں جن کے مرید حضرت نظام الدین محبوب الہی۔ میں وہاں پر آ رہا ہوں کہ سلاسل 4 ہیں، باقی شاخیں جن کے ہیں ان پہ آیا۔ تو خواجہ قطب، ان کے خلیفہ بابا فرید شیخ الاسلام، ان کے خلیفہ محبوب الہی۔ اب محبوب الہی سے ایک شاخ چلی جس شاخ کا نام ہے نظامیہ۔ اب لوگ بہت سے ایسے ہیں داخل سلسلہ چشتیہ میں ہیں مگر نظامی، اب اس سے جب یہ پوچھا جائے کہ نظامی سلسلہ کیا، تو فوری کہیں گے کہ چشتیہ ہے، محبوب الہی کے نام نامی اس میں گرابی، عقیدتاً ہم لوگ لفظ نظامی کہیں۔ تو صرف روئے زمین پر اگر سلسلے ہیں تو 4 ہیں، باقی جتنے سلاسل ہوں صابری ہوں اس طریقے سے باقی سب نام نامی، جیسے مجھ سے بری ہے چشتیہ اپنے ہاں، قادریہ اپنے ہاں، نقشبندیہ اپنے ہاں، سہروردیہ اپنے ہاں، لیکن اب لکھ لیتے ہیں اپنے نام کے آگے قطالی۔ قطالی کوئی سلسلہ نہیں، قطال چونکہ میرے نام کے آگے لگا اس لیے، ورنہ سلسلہ کیا؟ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، نبی سے چلا قیامت تک چلے گا، یہی سلاسل اربع چلے گی۔ اب اس میں سے گروہ بن گئے، ترتوسیان، فردوسیان، کرخیان، یعنی معروف کرخی سے کرخی ہے، ابو الفراز ترتوسی سے ترتوسی، نجم الدین فردوسی سے فردوسی، سختیان سدی سختی، سدی سختی کون ہے؟ جنید بغدادی کے ماموں ہیں، جنید بغدادی کے پیر ہیں۔ اللہ اب دوسری طرف آئیں، درود پاک پڑھیں، اللہ رسول اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ محرم شریف کا مہینہ، اللہ اہل بیت کے باپ دادا کا مہینہ، اہل بیت کے جو اولادیں ہیں ان کے باپ دادا کا مہینہ۔ اب اسی اہل بیت کہ اس ماہ منور میں اہل بیت کا ایک چشم و چراغ جو ناگپور کی سرزمین پر لیٹا ہے، جسے ہم ہفتے اقلیل کہتے ہیں، تاج الاولیاء کہتے ہیں، سیدنا بابا تاج الدین کہتے ہیں۔ اللہ ہم لوگ ان کے نام لیں یا تاج الدین کی تکرار کرتے ہیں، یا تاج الدین کے نام نامی اس میں گرامی کی گردان کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میرے محبوب بندوں کے نام کی تکرار کرے اور اس تکرار پر چاہتا ہے کہ رب مل جائے تو رب خود کہہ رہا ہے اے فرشتوں میں اس کے قریب ہو جاؤں گا کیونکہ میرے محبوب بندے سے تعلق ہے۔ آج بابا تاج میں پھول پیش کر رہے ہیں، بابا تاج میں چادر پیش کر رہے ہیں، بابا تاج وہاں آرام فرما ہے، ہم لنگر یہاں کر رہے ہیں، بابا تاج وہاں سو رہے ہیں، فاتحہ خوانی یہاں ہو رہی ہے، مگر وہ وہاں سے لیٹے لیٹے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور اس انداز کو، اس کرنی اور کتھنی کو رب ملاحظہ فرما رہا ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے اے فرشتوں میرے ان بندوں کو دیکھو، میرا محبوب وہاں بندہ لیٹا ہے اور اس محبوب بندے کی یاد میں یہ سارے بندگان لنگر جاری کیے، بریانی کی شکل میں، شبیل کی شکل میں، شربت کی شکل میں، پانی کی شکل میں۔ اے فرشتوں آؤ ان کو وہ اجر دیتے ہیں جو دنیا نہیں آخرت میں بھی کام آئے، جو دنیا نہیں قبر میں بھی کام آئے، جو دنیا نہیں حشر میں بھی کام آئے، اور جو دنیا نہیں بلکہ ایسا کام آئے کہ جہنم جب ان کی شکلوں کو دیکھے تو جہنم پناہ مانگے کہ یہ جہنم کے لائق نہیں، یہ تو جنتی ہے، اسے جنت کی طرف۔ ولیوں کی محبت، بزرگوں کی عقیدت، اولیاء اللہ کی الفت ہماری دنیا ہی نہیں ہماری آخرت بھی سنوارتی ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے اطہر، نور نظر، لخت جگر، جن پر دین کا نظام ہے، جن پر اسلام کا نظام ہے، جنہوں نے اپنے خون سے دین کو سینچا، جنہوں نے اپنے لہو سے اسلام کو سینچا، وہ ذات سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ اب علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی واضح کرتے ہیں، ہمارے مولوی حضرات علیہ السلام کہنے میں جھجک پیدا کرتے ہیں کہ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام حسین اگر لفظ آئے تو علیہ السلام لکھ دیا کرو، اس کو لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ جس ذات سے نبی والہانہ محبت اس طرح کریں کہ حالت نماز میں کیوں نہ ہو، حالت رکوع میں کیوں نہ ہو، حالت سجدہ میں کیوں نہ ہو، رکوع ہو تو رکوع لمبی کرو، سجدہ ہو تو سجدہ لمبی کرو، قرات ہو تو قرات کو لمبی کرو، کبھی پشت پر بیٹھے کبھی کبھی گردن پر بیٹھے، مگر سلام پھیرنے کے بعد حضور ڈانٹتے نہیں بلکہ ان کے رخساروں کا بوسہ دیتے، سینے سے لگا۔ تو اس ذات نے اس دین کو سینچا ہے، اس ذات نے اس اسلام کو سینچا ہے جس اسلام کو آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ہیں، ہم دین نبی والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی محبت، جن سے محبت نبی کریں، ان کی محبت کو اگر ہم اور آپ اپنے دل میں بسا لیں گے تو جنت بھی ہماری، دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، عاقبت بھی ہماری، سب کچھ۔ انہی کی شان میں چند شعر سماعت۔ اللہ پہلے ایک قطع کی شکل میں دیکھیں، زہرا کا پھول قلب، زہرا کا پھول قلب حزی میں کھلا کے دیکھ، زہرا کا پھول قلب، پھول سے مراد ان کی اولاد ہے، امام حسن امام حسین۔ زہرا کا پھول قلب، دل یعنی ہارٹ، ہردے میں بسا کے دے، زہرا کا پھول قلب حزی میں بسا کے دے۔ یہ شعر کی شاعری نہیں، نبی کا فرمان ہے، نبی کا قول ہے، نبی کا حکم ہے کہ میری فاطمہ کے لاڈلوں کی محبت سے اپنے دل کو سجا، رب کے سارے ملائکہ تجھے دیکھ کر رشک کریں گے۔ زہرا کا پھول قلب حزی میں کھلا کے دے، زہرا کا پھول قلب حزی میں کھلا کے دے، تقدیر اپنی اور ہنسی تر بنا کے دے۔ یعنی تقدیر ایسی ہو جائے گی جس تقدیر پر زمین و زمن ناز کرے، تقدیر اپنی اور ہنسی تر
بنا کے دے زہرا کا پھول قلب. اور شعر دیکھ، جنت بھی تجھ پہ رشک کرے گی، جنت بھی تجھ پہ. جس جنت کو لوگ تمنا رکھتے ہیں کہ ملے نہ ملے، وہ جنت رشک کرے گی تمہیں دیکھ کر، کیونکہ تمہارے دل میں فاطمہ کے لال کی محبت بسی ہے. جنت بھی تجھ پہ رشک کرے گی بروز حشر، جنت بھی تجھ پہ رشک کرے گی بروز حشر. سوزے غم حسین کو، سوزے غم حسین سے ارے دل کو جلا کے دے، جنت بھی تجھ پہ رشک کرے گی بروز حشر. سوزے غم حسین سے دل کو جلا کے دے. امام دی سلطان مدینہ، امام دی سلطان مدینہ، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. زہرا کا پھول قلب حزین میں کھلا کے دے تقدیر. اور ایک شعر دیکھ، فنار ہوتے جائیں، فنار یعنی جہنمی، فنار ہوتے جائیں گے اسلام کے عدو. عدو مانے دشمن، اسلام کے دشمن. فنار یعنی جہنمی ہوتے جائیں گے، فنار ہوتے جائیں گے اسلام کے عدو. فنار ہوتے جائیں گے اسلام کے عدو. ارے شمشیر حیدری کو، شمشیر حیدری کو ذرا پھر اٹھا کے دے، شمشیر حیدری کو ذرا پھر اٹھا کے دے. زہرا کا پھول قلب حزین میں کھلا کے دے. درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اسألک الشفاعة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وآقیموا الصلاۃ. رب نے فرمایا نماز قائم کرو. وآتوا الزکات، رب نے فرمایا زکات ادا کرو. رب نے قرآن میں کہا وآقیموا الصلاۃ، حکم خدا نافذ ہوا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. لیکن نماز قائم کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ وہ کس سے معلوم ہے؟ آؤ چلو حسین کی بارگاہ. کربلا کا میدان ہے، یزیدیت ایک طرف ہے، حسینیت ایک طرف ہے. حالت نماز میں کس کس طریقے سے سبحان ربی العلیٰ کی ادائیگی. شمیر لائی تیار کھڑا ہے جس میں اطہر سے سر اقدس کو جدا کرنے کے لیے. ہم میں خوف ہوگا کہ حالات ایسے ہیں گھر سے مسجد میں جائیں گے، یہی ادا کریں گے. حکم شرع بھی ہے، حکم شرع بھی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی بلا، جب کوئی وبا اس طرح کی آئے، گھر سے نکلے مسجد کی جانب، گھر قریب ہے مسجد میں جاؤ، گھر واپس چلے جاؤ، کیونکہ جان تمہاری پیاری ہے. اللہ اکبر. رب کا امتحان حسین پاک کے لیے ایسا آئے نہیں دنیا میں. شہادت مقرر کر دی گئی. یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ آپ کے جانب مبارک پر جو یہ پھول کھل رہے ہیں انہیں کربلا کی دھرتی پر شہید ہونا. میرے آقا فرماتے ہیں انا معلوم، مجھے معلوم ہے جی، امت کی جان بچانے کے لیے
रवायतें मरनी हैं, बला बला देखो तो घर की जानिब वापस चले जाते। और नाना को मालूम है कि मेरे जिगर गोशों की शहादत होगी, मगर तलकीन और तालीम दे रहे हैं, ऐ हुसैन इब्न अली, ऐ मेरे बेटो, मेरे बाप, ऐसे हालात पैदा होंगे, मदीने से तुम्हारा गुजर होगा, मैदान करबला जाना होगा, पीछे न आना, उम्मत के लिए और मेरे उस दीन के लिए जिस दीन का पानी रब ने मुझे बना रखा है, उस दीन को अपने लहू से सींचना पड़ेगा। तो उफ न करना, लहू से, अपने खून से, और खुद के लहू से नहीं, अपने लालों को भी कटाना पड़ेगा। उफ न। कितनी बड़ी कुर्बानी है दीन के लिए, कितनी बड़ी है कुर्बानी इस्लाम के लिए। आज मौलवी हमारा चंद किताबों को पढ़ करके इस्लाम की तबलीग बता रहा है, दीन की तबलीग बता रहा है। नादान, औलादे रसूलुल्लाह ने इस इस्लाम को कैसे सींचा है। तूने तो 7 साल जिंदगी मदरसे में ज़कात और फिदरा सदका खैरात खा करके हासिल किया है। उन्होंने तो जिस्म का, खून का आखिरी कतरा बहा दिया कि कयामत तक मेरे नाना का दीन इस तरीके से लहलहाता रहे, लहराता रहे, बुलंद रहे। अल्लाह। तो आज उस हुसैन से मोहब्बत, आज हुसैन की औलाद से मोहब्बत, आज उस हुसैन के नूरे नजरों से मोहब्बत अगर हम हद से ज्यादा कर लें तो नाजायज कहां से हो जाए, गुस्ताखी कहां से हो जाए। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, मौलवी हजरात हमारा स्टेज पर तकरीर करता, कहता आलिम का देखना इबादत है, आलिम का देखना इबादत है। एक मुरीद मेरे पास आया, कहने लगा 100 शहीदों से ज्यादा आलिम का मर्तबा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वला हयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल किए गए हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा, बल्कि जिंदा, वलाकिन ला तशऊरून। तुम्हें समझने का शऊर नहीं, अक्ल नहीं, दानाई नहीं, ज़हन नहीं, माइंड नहीं, दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं। जिस साथ जिन बंदों की शहादत रब ने कुरान में इस तरीके से आयतों का नुज़ूल फरमाया, उन शहीदों से बढ़कर के एक वो मौलवी हो जाएगा जो तनख्वाह न दी जाए तो नमाज नहीं पढ़ा सकता कि अगली मस्जिद में जाए। तबलीग दीन क्या है? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम। एक ये वो आवाम है, एक ये बंदगान है जो अपनी गाढ़ी कमाई को नबी की नाक पर लुटाते हैं, हुसैन की मरतबत पर लुटाते हैं, नबी की मिलाद पर लुटाते हैं, हुसैन की मजलिस पर लुटाते हैं, उसे ताजुद्दीन के सबील पर लुटाते हैं। मौलवी हमारा हमने कभी नहीं देखा, या इस उर्से सदसाला में नहीं देखा किसी उलमा की जमात ने अपनी तरफ से सबील का लंगर जारी किया हो कि ये आइम्माए मसाजिद, मस्जिदों के इमाम की तरफ से ये सबील जारी है, आओ खाओ। नहीं, लंगर जारी है, आओ खाओ। नहीं, ये वही भोली भाली कौम है कि जब मौलवी उनसे कहता है नारे रिसालत, तो खुद या रसूलुल्लाह नहीं कहता, ये अवाम कहती है या रसूल। नारे हैदरी वो लगाता है, या अली हम लगाते हैं। हुसैनियत वो कहता है, जिंदाबाद हम करते हैं। बारी आती है हुसैन के मजलिस के सजाने की, तो हम अपनी कमाइयों का वो पैसा ला करके लंगर की शक्ल में उठाते हैं। अब यही फैसला कर लो कि ये अच्छे कि तुम अच्छे। तुम दबा दबा के रख रहे हो, ये दबा हुआ निकाल रहे हो। मोहब्बत वाला ये है कि तुम हो। इल्म हासिल करने से कुछ नहीं होता, मोहब्बत करने से सब कुछ होता। इल्म रखा का रखा रह गया, मुअल्लिम मलाइका था अज़ाज़ील, इब्लीस हुआ इल्म वाला था, और अवैसे करनी मोहब्बत वाले थे। आफ़ताब उम्मत हुए, उम्मत के चांद हुए, सूरज हुए। किसने फरमाया? नबी ने फरमाया। अल्लाह अकबर। तो हुसैन की मोहब्बत, हुसैनियत की मोहब्बत, हुसैन के आल की मोहब्बत, हुसैन के औलादों की मोहब्बत कयामत तक करते रहो। नबी खुश, नबी का खुदा खुश, और खुदा की नाराजगी, खुदा के नबी की नाराजगी, आले मुस्तफा से मोहब्बत में कमी, नाराजगी। और जब उनकी नाराजगी तो दुनिया भी बेकार, आखिरत भी बेकार। न दुनिया हासिल होगी ना आखिरत। दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب ایک بات اور واضح کر دوں، کیا علماء سو اور علماء حق، علماء سو کی مدارس میں کھانا انہی کے لیے ہوتا ہے اور علماء حقہ کی خانقاہ میں سب کے لیے ہوتا ہے. لنگر کیوں جاری ہے؟ لنگر چلے جاؤ دیوا لنگر جاری ہے، چلے جاؤ بابا تاج لنگر جاری ہے، چلے جاؤ کچھوجا لنگر جاری ہے، چلے جاؤ اجمیر معلیٰ لنگر جاری ہے. کون سی دیکھ ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے؟ بھائی خواجہ صاحب کو اکیلے کھانا تھا، خواجہ صاحب کے 4-5 اولادیں تھیں، ان کے جو بھی وہ کھاتے. یہ 60 من اور 30 من کی کیا ضرورت تھی؟ پتا یہ چلا ولی وہ ہے جو خود بھوکا رہتا ہے اور زمانے کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، اور مولوی وہ ہے کہ زمانہ بھوکا رہے میرا بھلا رہے. اسی لیے تو مولانا نور نے فرمایا مولوی ہرگز نشد مولائی تا غلامی یہ شمس تبریزی رسول. میں مولوی صحیح نہیں تھا، میں مولوی کامل نہ تھا، میں مولوی مکمل نہ تھا، اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہوا جب جا کر کے عالم و عمل، ورنہ علم ظاہر لیے پھر رہا تھا. ہمیں نظر نہیں آتا تھا کیف اللہ خدا کیسا ہے، اور جب اللہ والے کے دامن کو تھاما تو نور الہی دیکھ لیا چل مگر میرے قلب حسین. اللہ اذان عشاء کی ہو رہی کیا؟ کھانے والے بھی تو تیار نہیں، بس ذکر اللہ سے. اسی لیے رب قدیر نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا کرو میرے ذکر کو، کیا کرو میرے ذکر کو. کیا بات، رب کہہ رہا کیا کرو اے بندو میرے ذکر کو، اور اگر تم میرے ذکر کو کرنے کے بعد اس کو قبول کرانا چاہتے ہو تو کیا کرو محبت میرے محبوب سے، کیا کرو میرے ذکر کو. اے بندو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا. لیکن پھر کیا کرو اگر قبول کرانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی محبت کو، کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے بندو میرے ذکر کے ساتھ میری اطاعت کرنے والوں میرے رسول کی بھی اطاعت کیا کرو. دیکھیں رسول کی اطاعت کے میرا ذکر کامل ہو نہیں سکتا. اور جب حضور کی بارگاہ ہمیں پہنچے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، کیا کرو میری ان اولادوں سے محبت، پھر میری محبت تمہاری کامل ہو جائے گی. جو میری آل ہے، جو میری اولاد ہے، جو میرے اہل بیت، جو میری آل ہے، میری اولاد ہے، میرے اہل بیت ہیں. اللہ کیا معمہ ہے، کیا معمہ ہے، یعنی کہ معمہ سے عجیب ایک راز ہے، عجیب ایک راز ہے، اور وہ راز حقیقی ہے. عجیب ایک راز ہے اور وہ راز حقیقی ہے. اے اللہ زمین تو نے بنائی، اے اللہ زمین تو نے بنائی، آسمان تو نے بنایا، فرش تو نے بنایا، عرش تو نے بنایا، عرش معلیٰ تو نے بنایا، تحت الثری تو نے بنایا. اے اللہ جنت تو نے بنائی، کائنات تو نے بنائی، چاند سورج سب کچھ تو نے بنایا. تو مالک ہے، لیکن کسی اور کو مالک بنا دیا، کسی اور کو مالک بنا دیا. اور ان کی ملکیت ایسی ہے کہ اس ملکیت میں کسی اور کا دخل نہیں. وہ چاہے تو مالک بنا دے، وہ چاہے تو مالک بنا دے. رب نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو وما ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیر بتا کر، مگر چونکہ آپ کے نطفے سے سیدہ کا جنم ہوا، سلام اللہ علیہ نے وجود لیا، فاطمہ الزہرا دنیا میں تولد ہوئی اور ان کے بدن سے حسنی اور حسینی پیدا ہوئے. میں نے یا رسول اللہ ہماری چھوڑو آپ کی چھوڑو، میں نے جنت حوالے سلام اللہ علیہ کیا. ماں بھی جنت کی سردار، بیٹے بھی جنت کے سردار. سیدۃ النساء، سیدۃ النساء، عورتوں کی سرداری شہزادی کونین سلام اللہ علیہ.
नौजवानों की सरदारी हसनैन करीमैन करेंगे। जन्नत तू दे रहा है, नमाजी बना के, मुत्तकी बना के, परहेजगार बना के, तकवे वाला बना के, मदारिस में रख करके, आलिम बना करके। मैं मुत्तकी नहीं, ला मुत्तकी अना ला मुत्तकी, मैं मुत्तकी नहीं, मैं परहेजगार नहीं, मैं नमाजी नहीं, मैं सही तरीके से दाखिले दीन इस्लाम नहीं, मगर हाँ सीने को चीरेगा तो अहले बैत की मोहब्बत नजर आएगी। और वो जन्नत जन्नती कैसे कहती है, अरे तू फातिमा तू जहरा के दर का कुत्ता है, जन्नत में तुझे आने की जरूरत नहीं। बोल जन्नत कहाँ आएगी, बोल जन्नत कहाँ आएगी। किसी ने क्या खूब कहा है, कैसे बहलाएंगे, कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते या रब। जन्नत भी बहला न सकेगी उन दीवानों को जिन दीवानों के दिल में नाना और नवासों की मोहब्बत। जन्नत भी उन लोगों को बहला न सकेगी जन्नत में, जन्नत में नहीं बहला सकेगी। पूरो गिलमा जन्नत, तरह तरह के आशाइश जन्नत, तरह तरह के मनोसलवा जन्नत, तरह तरह के इंतजामात एहतमाम जन्नत में, सब देख रहा है दीवान, मगर कह रहा है हेच चे माना दारब कुछ नहीं। ये क्या माने रखता है, ये मनोसलवा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे तो मुस्तफा के दरो दीवार की जरूरत है। मुस्तफा के दरो दीवार में जो नौरहान हसन और हुसैन बने हैं, मुझे उनकी कैसे बहलाएंगे। अरे जन्नत में फरिश्ते या रब कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते या रब। उनके आशिकों को, उनके आशिकों को गर याद मदीना आया, उनके आशिकों को गर याद मदीना आया। तू जन्नत की ठेकेदारी कर रहा है, अरे जन्नत जिनके कदमों की आहट से मुंतजिर है दीवानों के लिए, हम उस दर के गुलाम, अल्लाह हम उस दर के गुलाम, हमने उस दर के गुलामी का पट्टा गले में तौक बना करके डाल रखा है। ये जिक्र, ये फिक्र काबिले कबूल है, ये जिक्र मुस्तजाब है। इस जिक्र पर रब की रुबूबियत नाश करती है, रब की रुबूबियत नाश करती है। और रब फरिश्तों को हुक्म देता है कि ऐ फरिश्तों मेरे इस बंदे खास से पूछो इसकी जुस्तजू क्या है। रब कहता है इस बंदे खास से पूछो इस बंदे की जुस्तजू क्या है। तो वो बंदा कहता है ऐ फरिश्तों रब से कहना मुझे जन्नत में कर रखना है, तो वहीं रखे जहां अहले बैत की आल औलादे चुकी है। रहने दे मुझे अमीरी, रहने दे मुझे रईसी, रहने दे मुझसे दूर सुल्तानी, रहने दे मुझसे सल्तनत को दूर। बस अल्लाह के रसूल की औलादों की जूतियों को मेरे सर पर रख दे, मेरे लिए दोनों जहां की कुंजी हासिल। जभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। शेर के अंदर अल्लाह कह रहा है, शायरी अल्लामा इकबाल की है, मगर फलसफे कुरान है। शायरी अल्लामा इकबाल की है मगर फलसफे कुरान है। रब ने कहा फरिश्तों जिसने मेरे नबी से मोहब्बत की सारी खुदाई उसके कम की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। रब कह रहा है नबी की मोहब्बत, नबी के आल की मोहब्बत, जहां चीज ये दुनिया क्या है, हम ही तेरे हो गए। और हम ही नहीं, जो मेरी बारगाह में लौह है कलम है
جہاں لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے. یہ لوح تختی اور وہ قلم. آئی تختی قلم چلی. جیلانی کی عمر 40 برس ہے اور دیوانے اہل بیت نے کہا 80 سال. رب نے کہا فرشتوں جلدی کھٹاؤ, 40 کو کھٹا دو 80 کر دو, کیونکہ نبی کے چاہنے والوں کی چاہت آواز دے. اللہ نبی کے چاہنے والوں کی چاہت آواز دے رہی ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ لے لے قلم, یہ لے لے تختی, جس کی عمر میں جتنا چاہ بڑھا دے اضافہ کر دے, جس کو چاہ زندگی دے دے, جس کو چاہ موت دے دے, جس کو چاہ فنا کر دے, جس کو چاہ حیات دے دے. اللہ یہ اختیار کن کو ملا؟ یہ اختیار علماء حقہ کو ملا, علماء سو کو نہ ملا, صوفیاء کاملین کو ملا, علماء ظاہرین کو نہ ملا. یہ وہی زندگی ہے جو کل 100 برس پہلے تھی, آج 100 برس بعد ہے. ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت, ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت, پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت نہ. اللہ آج تاج الاولیاء کا یہ 100 سالہ سوا ورث یہ زندہ ہی ہے. جبھی تو ہم جیسے مردہ دل جا کر کے زندہ ہونے کی دعوت دے. ہم جیسے مردہ دل اس زندہ والے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اے تاج الاولیاء تم اللہ کے ولی ہو, اولاد رسول اللہ ہو, خاندان اہل بیت سے تعلق ہے, جنت تمہارے باپ داداؤں کی ہے, ہمارے دلوں کے اندر بیداری پیدا کر دو. یہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے, نظریں کرم اٹھتی ہے اور تاج الاولیاء کے مزار سے کرن نکلتی ہے. دلوں کا اندھیرا ختم اور دلوں میں نور علی نور منور اور مجلہ ہو جائے. اللہ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے, اور اللہ کے وہ ولی جو اہل بیت والے ہیں, اللہ کے وہ ولی جو اہل بیت کی محبت والے, یعنی رسول والے, رسول کے گھر آنے. دین چلا رسول سے, دین چلے گا رسول سے. سرکار نے فرما دی اے صحابہ, آیا قرآن وہ جو میرا ہے, آیا قرآن وہ جو میرا ہے, میرا نہ ہوتا تو مجھ پر نزول کیسے ہوتا, مجھ پر نازل کیا جائے کیسے جاتا. تو اللہ کی وہ کتاب جو میری مجھ پر نازل کی گئی, ایک وہ دے رہا ہوں, اور دوسرا میرے خون اور میرے نتھڑے اور میرے گوشت سے جو نسل چلے گی وہ. یہ دونوں چیزیں لیے رہنا قیامت. یعنی نہ آل کو چھوڑنا نہ قرآن کو چھوڑنا, دونوں میں سے کسی کو چھوڑا تو نہ یہاں کے نہ وہاں, اور دونوں کو پکڑے رہے تو دونوں یہاں بھی وہاں بھی. سرخرو سب جو دیکھے وہ مسکرائے, رب دیکھے تو رب بھی کہے فرشتوں دیکھو یہ میرے محبوب والا ہے اور میرے محبوب کے محبوبین والا. بہر کہتا اللہ کرے جتنا ہم نے کہا ہے اس پر پہلے مجھے عامل بنائے, اور اس کے علاوہ اس کی خیر و برکت سے آپ لوگوں کو مالا مال کریں. وقت چونکہ زیادہ ہو جائے گا, لنگر کا معاملہ ہے, میں بھی سوچ رہا ہوں ہاتھ دھونے, اور روشن بابا آ ہی چکے ہیں, یہ ہاتھ دھو ہی کے آئے ہیں. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور خدمت میں حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بارگاہ